انسان کی لائف میں یہ جو گرجز ہوتے ہیں نا، ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، کیونکہ بینگ اے ہیومن ایسا ہوتا ہے کہ ہم مختلف لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، اور ان انٹریکشنز کے درمیان ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کسی سے فریکوینسی نہیں بھی بنتی، اور کسی کی بات ہمیں پسند نہیں آتی، کسی کو ہماری بات پسند نہیں آتی۔ تو اس دوران اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں گرجز رہ جاتے ہیں، اور لوگوں کے بارے میں جو یعنی کہ سمجھ لیں کہ کینہ رہ جاتا ہے، یا ایٹ لیسٹ یہ بات رہ جاتی ہے کہ اس نے فلانے موقع پہ میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، اس نے فلانے نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تھا، فلانے نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تھا۔ تو دلوں کے اندر باتیں پھنس جاتی ہیں، اور جب دلوں میں باتیں پھنس جاتی ہیں تو ایسا دل کہ جس دل کے اندر گریوینسز ہوں، جس دل کے اندر گرجز ہوں، جس دل کے اندر کینہ ہو، جس دل کے اندر نفرتیں ہوں، ایسا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے محروم رہتا ہے۔ کیونکہ یہ جو دل ہے نا، اس کی سائنس یہ ہے کہ اس کو ہم نے خالی کرنا ہے۔ پورا کا پورا تصوف وہ اس بات کا نچوڑ ہے کہ اپنے دل کو مخلوق سے خالی کرنا ہے، مخلوق کی محبتیں یا مخلوق کی نفرتیں، تو مخلوق کے جو امپریشنز ہیں ان سے اپنے دل کو خالی کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ کا دل مخلوق کے امپریشن سے خالی نہیں ہوگا تو اس دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت نہیں آ سکتی۔ اور دل کو صاف کرنا، صاف سے مراد لوگوں کی محبتیں اور لوگوں کی نفرتیں، ان دونوں سے دل کو پاک کرنا یہ ضروری ہے، تاکہ محبت اللہ سے ہو اور اللہ کی نسبت سے ہی لوگوں سے ہو۔ تو اس لیے یہ جو ساری کی ساری جو تصوف کی محنت ہے، آپ کسی سے بیعت ہوتے ہیں، کسی سے ذکر لیتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، اور ریگولر بیسس پر مراقبہ کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے مشائخ کے مجالس میں بیٹھتے ہیں، بیانات سنتے ہیں۔ ایون یہ جو مجالس جو آپ یہ بھی رمضان میں لے رہے ہیں، ان تمام سے مقصود یہ ہے کہ دل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص ہو جائے، اللہ کے لیے پاک ہو جائے، اس کے اندر سے مخلوق کی محبتیں یا مخلوق کی نفرتیں، یہ دونوں امپریشنز اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں سے ختم فرما دے، تاکہ ہمارا دل محض اس کے لیے ہو جائے جس نے یہ دل اپنے لیے بنایا ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے۔ تو اس لیے ہماری زندگی میں چونکہ ہمیں انٹریکشن کرنا پڑتا ہے، اور ہماری چونکہ فیملی انٹریکشنز بھی ہوتے ہیں، پھر ہمارے پاس ایک فرینڈ سرکل بھی ہوتا ہے، پھر بزنس کے اندر، پھر جابس کے اندر، کولیگز کے ساتھ، مطلب چونکہ ہم ایک سوشل اینیمل ہیں، تو ہمارے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے انٹریکشنز نہ ہوں، تو انٹریکشنز ہوتے ہیں۔ تو جب انٹریکشنز ہوں گے تو وہاں پہ پھر جو ہے وہ کبھی کبھی کچھ ڈفرینس آف اوپینین بھی کریٹ ہوگا، اور جب جب ڈفرینس آف اوپینین کریٹ ہوتا ہے اور جب جب اختلاف ہوتا ہے، تو ہمارے دل میں ان اختلافات کا ایک امپریشن ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں بھی ہمیں بڑی پریکٹیکل اگزامپلس دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی لائف میں بھی ایسے ہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پوری سیرت کے اندر کبھی کوئی پرانا کوئی گرج نہیں رکھا، کوئی پاسٹ کوئی ایسا کینہ نہیں رکھا۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میرا سینہ بے کینہ ہے، یہ بھی میری سنت ہے۔ یعنی کہ جیسے ہم داڑھی کو سنت سمجھتے ہیں، ہم مختلف چیزوں کو سنت سمجھتے ہیں، ہم
بیٹھ کے پانی پینے کو سنت سمجھتے ہیں، 3 سانس میں پانی پینے کو، بسم اللہ پڑھنے کو، اور اس طرح مطلب ظاہری طور پہ بھی بہت ساری سنتیں ہیں جن کو ہم سنت سمجھتے ہیں، جو کہ ہر سنت کا مقام جو ہے وہ بہت اونچا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا قرب دیتی ہیں، اور یہ وہ اعمال ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر سے نکلے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں ایسی ہیں جو کہ باطنی سنت ہیں، جن کو ہم باطنی کہتے ہیں، جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ۔ یہ وہ سنتیں ہوتی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی کیفیات ہیں، جیسے ایک ظاہری لک ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی طرح ایک باطنی لک بھی ہے۔ یہ جو باطنی لک ہے ان کریکٹرسٹکس کے اندر ایک بڑی، اس کو کہتے ہیں نا پرومیننٹ کریکٹرسٹک، یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بے کینہ ہے، کہ انہوں نے کبھی کسی سے کینہ نہیں رکھا، کبھی کسی سے رنج نہیں رکھا۔ تو اس لیے ہوتا ایسا ہے کہ کبھی کبھی جب کوئی بندہ آپ کو بہت زیادہ اویلیبل ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہمبلنس ہوتی ہے، تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس کمفرٹ زون کے اندر کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے جو کہ نہیں ہونے والی۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو تھے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیونکہ بیٹھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ہمبل تھے، سافٹ تھے، مرسیفل تھے۔ تو ان کریکٹرسٹکس کے ساتھ صحابہ جو تھے وہ بہت کمفرٹیبل فیل کرتے تھے۔ تو اس میں کبھی کچھ ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ کوئی بات ایسی ہو جاتی تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے مقام والی نہیں ہوتی تھی، یا کسی سے کوئی ایسی بات ہو جاتی تھی تو فوراً وہ ریئلائز کرتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، وَمَنْ تَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطٌّ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں ہوئے تھے، کبھی اپنی ذات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں نہیں آئے تھے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتا تھا تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیا کرتے تھے۔ تو چاہے وہ کوئی بھی کیسی بھی بات ہوتی تھی، اور اس طرح کی ایگزامپلز جو ہیں وہ سیرت مبارکہ میں بہت زیادہ ملتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بھی تھے اور پھر مدینہ کی اسٹیٹ کے ہیڈ بھی تھے، تو یہ جو اکثر یہودی ہوتے تھے یا کوئی ایسے لوگ جو کہ منافقین ہوتے تھے، تو جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے تو سلام کرنے کے بجائے جو ہمارا سلام ہوتا ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو سلام کے بجائے، کیونکہ السلام علیکم جب آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں۔ تو یہ جو منافقین یا یہ یہودی جب آیا کرتے تھے تو یہ السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کہا کرتے تھے۔ اب یہ جو السلام علیکم ہے، السلام اس کا مطلب بالکل اپوزٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کاش تم مر جاؤ۔ تو بجائے کہ وہ السلام علیکم کہنے کے وہ السلام علیکم کہتے تھے، اور اتنی تیزی سے کہتے تھے کہ زیادہ کلیئرلی پتہ بھی نہ چلے کہ انہوں نے کیا بات کہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی بات کیا کرتے تھے، ایسے سٹارٹ کیا کرتے تھے۔ تو جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی نا، تو ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اوبویسلی محبت کرنے والے سے کہاں برداشت ہوتا ہے کہ محبوب کو کچھ کہا جائے۔ تو اگر وہ سن لیتی نا تو وہ جو ہے نا وہ ان کو نا واپس جواب دیتی،
اور بہت سخت جواب دیتی اور ان کو بد دعائیں دیتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سمجھاتے اور کہتے کہ مطلب ان کے غصے کو ٹھنڈا کرتے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی کہ ان کو وہ غصے میں ہم نے یہ بات کی کہ یہ کچھ بھی آ کے بول دیتے ہیں تو یہ آپ دیکھتے نہیں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عائشہ وہ تو کہہ رہے ہیں لیکن کہ آپ نے یہ نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو کہتا ہوں وعلیکم. تو اگر کوئی آ کے مجھے السلام علیکم کہے گا تو وعلیکم کہنے پہ اس پر واپس سلامتی جائے گی. اور اگر کوئی السلام علیکم کہے گا تو جب میں کہتا ہوں وعلیکم کہ تم پر ہو تو وہ جو بد دعا جو مجھے وہ دے رہا ہوتا ہے تو وہ اس پہ ریٹرن ہو جاتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں یہ ڈیل کر لیا کرتے تھے. پھر ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او عائشہ اے عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ سبحانہ تعالیٰ loves gentleness in all his affairs. اللہ تعالیٰ کو یہ جو جینٹلنس ہے بہت پسند ہے. تو اس لیے اگر کوئی بندہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ کوئی بات کہتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے انلیس کہ وہ دین کا نقصان ہو تب بدلہ لیا کرتے تھے. اچھا یہاں پہ ایک کوشچن ارائز ہوتا ہے. اکثر بیچارے سادہ مسلمان یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شخص گستاخی کرتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے اور معاف کر دیتے تھے. بہرحال یہ سادے لوگ کہتے ہیں جن کو شاید پوری سیرت کا علم نہیں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایسے سمجھ لیں کہ وہ وجہ کائنات کی گستاخی ہے. اور کچھ ایسے گستاخ یقیناً تھے کہ چونکہ ان کا زمین سے اوپر رہنا نقصان دہ تھا تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو قتل کرنے کے بھی حکم عنایت فرمائے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں اگر کوئی شخص کوئی بات کہتا ہے اور سیرت میں کہیں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کیا ہے, اگر اس نے معافی مانگی تو اگر اس کو معاف کیا ہے تو یہ معاف کرنے کا اختیار صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو تھا. کسی امتی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ کو معاف کر سکے. مطلب ایسے نہیں ہے کہ دیکھیں اب اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ آپ کی کوئی گستاخی کرے, آپ کو کوئی کچھ کہے اور میں اس کو کہوں کہ تو نے بے شک اس کو کچھ کہا ہے لیکن جا میں نے تجھے معاف کیا, تو آپ کہیں گے کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے, اس نے تو مجھے کہا ہے تو آپ میرے بہاف پہ آپ کیسے معاف کر سکتے ہیں. تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گستاخ ہوگا تو کوئی امتی یہ اتھارٹی نہیں رکھتا, امت کی اتھارٹی نہیں رکھتی کہ وہ اس گستاخ کو معاف کر دے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو انداز تھا یہ ہمیں سمجھانے کے لیے تھا کہ بھئی تم بھی اپنی ذات کے لیے کبھی بدلے نہ لینا. تو ہاں اس سے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی ہمیں ہماری ذات سے کوئی بات ہو تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی ذات کے لیے بدلے نہ لیں. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کو صاف رکھنے کے بارے میں اتنی احتیاط فرمایا کرتے تھے کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بھئی دوسرے صحابہ کی یا دوسرے لوگوں کے جو نیگیٹو باتیں ہوتی ہیں نا, جو ان کے فالٹس ہوتے ہیں, جو ان کی بری کوالٹیز ہوتی ہیں,
یہ میرے سامنے آ کے بیان نہ کیا کرو، کیونکہ میں انسان ہوں، میرے دل پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اور میں پسند کرتا ہوں کہ جب میں تمہارے درمیان آؤں تو میرا سینہ صاف ہو۔ تو ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے لا یبلغنی احد من اصحابی عن احد شیئا، کہ میرے پاس میرے کسی صحابی کی کوئی بری بات نہ میرے تک پہنچاؤ۔ فإنی احب ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر، کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میں تمہارے پاس آؤں تو میرا سینہ صاف ہو۔ تو یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوسپس کے رستے، بیک بائٹنگ کے رستے پوری طرح سے بند کر دیے، کہ بھئی آپس میں گوسپس نہیں ہونی چاہیے، غیبتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دی۔ آپ یاد رکھیں کہ جس جماعت کے اندر غیبتیں شروع ہو جائیں، جس جماعت کے اندر گوسپس شروع ہو جائیں، بیک بائٹنگ شروع ہو جائیں، جس فیملی کے اندر یہ چیزیں شروع ہو جائیں، دیکھیں اختلاف کہاں نہیں ہوتا، جہاں انسان ہوں گے وہاں اختلاف ہوگا، اس کو سمجھ لیں۔ پرفیکشن کہیں نہیں ہوتی، ہر جگہ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ کیا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت سے پرفیکٹ کیا کوئی جماعت ہو سکتی ہے؟ آبویسلی نہیں ہو سکتی۔ تو جب وہاں پہ بھی ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے، تو آپ دیکھیں آج ہمارے زندگیوں کے اندر کیوں ڈفرینس آف اوپینین نہیں پایا جائے گا؟ ضرور پایا جائے گا، یہ ہوتا ہے، یہ انسانی نیچر ہے۔ تو اس لیے لیکن ان ڈفرینسز کی وجہ سے غیبتوں میں مشغول رہنا، برائیوں میں مشغول رہنا، بیک بائٹنگ میں مشغول رہنا انتہائی غلط بات، انتہائی غلط بات۔ صرف دو جگہ غیبت کرنی جائز ہے، یعنی کہ بنیادی طور پہ تو صرف ایک جگہ جائز ہے، اور لیکن اس کو بھی آگے سپلٹ کر دیتے ہیں دو میں۔ تو ایک جگہ یہ کہ آپ کسی کو کسی نقصان سے بچانے کے لیے کبھی کوئی نیگیٹو بات کسی کی کرنی ہو تو جسٹ صرف اس صورت میں جائز ہے، ورنہ بالکل جائز نہیں۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ بھئی فلانی جگہ کہیں رشتہ ہونا ہے، اور کوئی آپ سے رائے لیتا ہے کہ بھئی یہ اس کے ساتھ ادھر رشتہ کرنا ہے، یا اس کے ساتھ بزنس کاروبار کرنا ہے، یا کوئی اس کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس بندے کے اندر نا یہ ایک نیگیٹو چیز ہے، تو آپ اس نیگیٹو چیز کو بالکل نہ چھپائیں، بلکہ اس کو واضح طور پہ بتا دیں۔ یہ غیبت نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پہ آپ نے دوسرے بندے کو نقصان سے بچایا۔ پھر اسی طرح سے آپ کسی جگہ کام کر رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ ایک ایسا کام کر رہا ہے جس سے کاز کو نقصان پہنچ رہا ہے، بزنس کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو آپ کی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ آپ لازمی اتھارٹیز کو انفارم کریں کہ یہ ایک معاملہ ہے، اس کو دیکھ لیا جائے۔ تو یہ بھی آپ نقصان سے بچا رہے ہیں نا، صرف اس صورت میں جائز ہے، اس کے علاوہ بالکل جائز نہیں ہے، بالکل جو ہے نا وہ یہ، کیونکہ غیبت کے بارے میں آتا ہے الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ لوگوں کی غیبتیں کی جائیں۔ ہاں اگر آپ نے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کے کیسز میں کہیں آپ کو بتانے کی ضرورت بھی پڑے تو اس موقع پہ نہ چھپائیں، اس موقع پہ چھپانا غلط ہوتا ہے، اس موقع پہ لازمی بتائیں، انفارم کریں، کیونکہ وہ آپ کی ایک ڈیوٹی، ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ اچھا، لیکن اس بتانے میں یہ کہ جتنی بات ہو بس اتنی کنوے کر دیں، یہ نہیں کہ اگر آپ نے 5 بتانا تھا تو آپ اس کو آپ 50 بتا رہے ہیں، یہ نہیں کرنا۔ تو اس لیے انفارم کرنا صرف وہاں پہ اجازت ہے، اس کے علاوہ قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سیدھی سیدھی یہ بات ہے کہ زنا چھوٹا گناہ ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، مطلب ایون زنا بھی کتنا بڑا گناہ ہے، تو غیبت جو ہے یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔
تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت منع فرمایا کہ لوگوں کے لیے انیٹیز کو دلوں میں رکھنا. کیونکہ لوگ غیبتیں کیوں کرتے ہیں؟ لوگ غیبتیں تب کرتے ہیں کہ جب ان کی نگاہ اپنے دل سے ہٹ جاتی ہے اور وہ دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں. دوسروں کو دیکھتا ہی وہ ہے کہ جو اپنی اصلاح سے غافل ہو جاتا ہے. تو ہمارے تصوف میں تو ہر وقت یہ سکھایا جاتا ہے نا کہ اپنے دل کی نگہداشت کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو فیل کرنا ہوتا ہے اور اپنے دل پر ایک نگاہ رکھنی ہوتی ہے، ایک شیر کی نگاہ رکھنی ہوتی ہے کہ کہیں میرے دل کے اندر اللہ کی یاد کے علاوہ کچھ اور تو نہیں ہے. تو اس لیے جو بندہ اپنے دل کی طرف متوجہ رہتا ہے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کی غلطیاں نکالے، دوسروں کی طرف متوجہ رہے، فلانے نے کیا کیا، فلانے نے کیا کیا، وہ ٹوہ لینا. تو جو بندہ آپ دیکھیں کہ غیبتیں کر رہا ہے آپ کے سامنے، تو اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ یہ اپنی ذات سے غافل ہے. اگر یہ اپنی ذات کی طرف متوجہ ہوتا تو اس کو نہ غیبت اس کو پسند ہوتی، نہ اس کا انٹرسٹ ہوتا اس پر. کئی لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا وقت نکال کے غیبتیں کرتے ہیں. تو اس لیے جو اپنی اصلاح کی طرف فکر مند رہتا ہے وہ حسد سے، غیبت سے، تکبر سے بہت بچ جاتا ہے. دیکھیں انسان کی نا ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے کہ وہ کمپیریزن کرتا ہے، کمپیریزن ہوتا ہے، یہ نیچرل چیز ہے. صحابہ بھی ایک دوسرے سے نیکی میں کمپیریزن کیا کرتے تھے اور یہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو کمپیریزن ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرا نیچے ہو جائے اور میں آگے ہو جاؤں. جبکہ جو صحابہ تھے ان کے اندر کمپیریزن یہ ہوتا تھا کہ دوسرا بھی اتنی ایفرٹ کر رہا ہے تو وہ بھی کرے، اللہ اس کی ایفرٹ میں بھی برکت دے اور میں بھی ایفرٹ کروں. تو ان کے اس میں جیلسی نہیں ہوتی تھی، حسد نہیں ہوتا تھا جو ہمارے اندر ہوتا ہے. اچھا جب بھی ہمارے اندر حسد آئے تو اس کے دو تین طریقے ہوتے ہیں ڈیل کرنے کے. کیونکہ حسد جو ہے یہ اسی سے پھر دل کے اندر نیگیٹیوٹی بھر جاتی ہے، پھر انسان غیبتیں بھی کرتا ہے اور نفرتیں بھی دلوں میں پالتا ہے اور دل کرپٹ ہو جاتا ہے اور اللہ کی محبت سے غافل ہو جاتا ہے. تو اس کا سٹارٹ یہیں سے ہوتا ہے جب نگاہ دوسرے کی طرف جاتی ہے. تو اس لیے یہ جو کمپیریزن والا معاملہ ہے نا اس سینس کو جسٹ چینلائز کرنا ہوتا ہے اپنی ذات کی طرف. کیونکہ نیچرل سی بات ہے انسان کمپیریزن تو کرے گا، تو کمپیریزن تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اس کمپیریزن کو آپ اپنی ذات کے ساتھ کر لیں. یعنی کہ آپ ہر جگہ اپنی ذات کے ساتھ کمپیریزن میں رہیں کہ میرے دل کی حالت پچھلے دن کیا تھی، اب کیا ہے، آگے کیا ہوگی، پچھلے مہینے کیا تھی، پچھلے سال کیا تھی. تو اپنے قلب کے ساتھ ہی اپنا کمپیریزن کرتے رہیں. تو جب آپ اپنے قلب کو اور اپنی اس انسٹنکٹ کو اپنی ذات کی طرف موڑ دیں گے تو پھر آپ لوگوں کی طرف نگاہ کرنے سے بچ جائیں گے، آپ حسد سے بچ جائیں گے. پھر حسد سے بچیں گے تو گرجش سے بھی بچ جائیں گے اور غیبتوں سے بھی بچ جائیں گے. اور ایون دین اگر پھر بھی کسی کے بارے میں گرج آ جائے یا کسی کے بارے میں حسد آ جائے تو اس کی صفائی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے اس کے لیے دعا کریں. جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو آپ نوٹ کریں گے اس کے سب سے زیادہ فائدہ آپ کو ان کی دعا کا ہوگا، کیونکہ آپ کا دل صاف ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں جب مسلمان کا کینہ دل میں ہو تو اس کے لیے تو دعا ہو ہی نہیں نہ سکتی. دو میں سے ایک ہی چیز ہوتی ہے نا کہ یا دل میں کینہ ہوگا یا اس کے لیے خیر خواہی ہوگی. تو اس لیے جب دعا کریں گے تو دل میں خیر خواہی آئے گی، جب دل میں خیر خواہی آئے گی تو آٹومیٹیکلی نیگیٹیوٹی نکل جائے گی، حسد نکل جائے گا، گرجز نکل جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت ایسی فرمائی کہ ہر بندہ اپنی نیکیوں میں مگن تھا اور اپنی ذات پر مگن تھا. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ.
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ لینینٹ ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ سخت ہوتے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اگر سخت ہوتے تو یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے، کیونکہ جس انسان کے اندر سختی ہوتی ہے نا، لوگ اس کے قریب نہیں ہوتے۔ تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آپ ان کو معاف فرمائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت طلب کریں اور ان کے ساتھ مشاورت کریں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ جو بھی بندہ لیڈر ہوتا ہے نا، وہ گرجز لے کے نہیں چل سکتا، اور جو گرجز لے کے چلتا ہے وہ لیڈر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصول دیے۔ پہلا اصول یہ کہ ان کو معاف فرمائے، یعنی کہ جو بندہ بھی معافی مانگے فوراً معاف کر دیں۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ان کے لیے اللہ سے بھی مغفرت طلب کریں، کیونکہ یہ وہی بات ہے کہ جب آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ تعلیم اصل میں دی، اور یہ تعلیم اصل میں ہمارے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک تو اس سے صاف اور اس سے مبارک قلب تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ہمارے لیے کہ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، کسی کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، تو آپ کا دل اس کے بارے میں صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی کسی صحابی کو یہ فیل نہیں ہوا کسی موقع پہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کسی کے لیے کوئی تنگی رہی ہے یا کوئی گرج رہا ہے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا when I was a young boy، اور اس پورے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ انس آپ نے یہ کام کیوں کیا، یا یہ کہ انس آپ نے کام کیوں نہیں کیا، کہ تو فرمایا کہ کبھی مجھے نہیں ڈانٹا۔ اللہ اکبر، کتنی وسعت چاہیے ہوتی۔ تو ایک موقع پہ فرمایا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، The messenger of Allah subhanahu wa ta'ala was the best of people in terms of character، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ تو اسی کو ایکسپلین حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کیا، ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام سے بھیجا، تو میں بچہ تھا، میں اس کام سے گیا ہوں۔ تو جب گیا تو کچھ بچے رستے میں کھیل رہے تھے، تو میں ان بچوں کے ساتھ ان کے کھیل سے اٹریکٹ ہوا، تو میں وہیں پہ نا میں ان کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ تو اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ڈھونڈتے ہوئے آ گئے۔ تو جب انہوں نے مجھے دیکھا تو میری طرف اسمائل کر کے کہا کہ انس، کیا آپ وہاں گئے تھے جو میں نے آپ سے وہ کام کہا تھا؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئی ایم سوری، میں ابھی چلا جاتا، میں ابھی جا کے وہ کام کر لیتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے وہ ایسے ڈانٹا نہیں تھا۔ تو وہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنے سال میں ایک بھی مجھے ایسا موقع نہیں یاد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہارش طریقے سے مجھے ٹریٹ کیا، یا میرے ساتھ اس طرح سے پوچھا ہو کہ جس پہ مجھے یہ فیل ہوا ہو کہ غصے سے پوچھ رہے۔ اللہ اکبر، اتنی شفقت اور اتنی رحمت۔ پھر اسی طرح ایک موقع پہ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ مکہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آئے،
تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اٹیک کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے در پہ تھے، لیکن ان کی اٹمپٹ فیل ہو گئی اور وہ سارے کے سارے پکڑے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمام کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپشن تھی کہ وہ پنش بھی کر سکتے تھے اور ان کو معاف بھی کر سکتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو یہ فرگیونیس تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بہت زیادہ تھی۔ تو اسی طرح ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی آئے اور جب وہ چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات فرمائی کہ یہ دیکھو، یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ اب صحابہ جو تھے وہ بڑے کیوریس ہو گئے کہ دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت دی ہے، کیونکہ آج ہماری ساری اسٹرگل اسی چیز کے لیے نا کہ ہمیں جنت مل جائے، یعنی کہ اور جنت ہے کیا ایکچولی؟ جنت اصل میں اللہ تعالیٰ کی رضا والی جگہ ہے، وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ اپنا دیدار کروائیں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہمان نوازی کرے۔ تو الٹیمیٹلی انبیاء علیہ السلام بھی جنت میں جائیں گے، صحابہ بھی جنت میں ہوں گے، نیک لوگ بھی جنت میں ہوں گے۔ تو ہمارا ایک گول جو ہے وہ جنت ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رضا والی جگہ میں لے جائے، جو کہ جنت ہے۔ تو اب اس جنت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں ایک بندے کے بارے میں کہ یہ دیکھو جنت ہی جا رہا ہے۔ تو اب صحابہ جو تھے، چونکہ الٹیمیٹ گول جنت تھا اور سب کی نظر میں آخرت تھی، تو صحابہ نے سوچا کہ یار دیکھا جائے کہ یہ بندہ ایسا کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹ بشارت دی ہے کہ جنتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک صحابی جو تھے وہ ان صحابی کے پیچھے چلے گئے اور ان کے پاس جا کے کہنے لگے کہ بھائی میں آپ کے گھر میں مہمان رہنا چاہتا ہوں، تو آپ کچھ دنوں کے لیے مجھے مہمان رکھ لیں۔ تو اس دور میں لوگوں کے اندر مہمان نوازی کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ آ جائیں میرے ساتھ، میں آپ کو مہمان رکھ لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کو مہمان کے طور پہ رکھ دیا۔ اچھا، اب وہ ان کی مہمان نوازی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ صحابی یہ نوٹ کرتے رہے جو مہمان تھے کہ یہ میزبان کے اندر ایسی خاص کیا بات ہے، کون سی ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اتنی کلیئر اس کو بشارت ملی ہے۔ وہ 3 دن ان کے پاس رہے، لیکن ان کو کوئی خاص ایسی بات نظر نہیں آئی۔ 3 دن بعد انہوں نے اپنے میزبان سے کہا کہ میرے بھائی، بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں نا بشارت دی کہ یہ جنتی ہے۔ تو آئی وانٹیڈ ٹو نو کہ آپ کے اندر کون سی ایسی عادت مبارکہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ اتنی بڑی بشارت دی ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ تو نارمل نمازیں پڑھتے ہیں جیسے لوگ پڑھتے ہیں، اپنے کاروبار کام کاج میں بھی مشغول ہوتے ہیں، ایک نارمل لائف ہے آپ کی، کوئی ایسی خاص چیز مجھے نظر نہیں ہے جس کی وجہ سے اتنی کلیئر آپ کو بشارت ملے۔ تو وہ سوچتے رہے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو مجھے بھی نہیں یاد کہ ایسی میرے اندر کیا خاص بات ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے جنت کی بشارت دی گئی ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک عادت میرے اندر ایسی ہے جس کی وجہ سے شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بشارت دی ہے، یہ خوشخبری دی ہے کہ جنت میں جائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ میری یہ عادت ہے کہ میں سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ تو میں کبھی کسی کے بارے میں کسی کے لیے دل میں گرج نہیں رکھتا، میں سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ اللہ، تو یہ وہ عادت تھی کہ جس کے بارے میں، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ تو اس لیے لوگوں کے بارے میں جب آپ گرجز رکھتے ہیں نا دل میں، تو اس سے اگر کسی کو نقصان ہوتا ہے تو وہ آپ کو ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے
میرے دادا رحمہ اللہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا کسی کی غلطی کی سزا خود کو نہیں دیتے. تو جملہ آج بھی مجھے یاد ہے. یعنی کہ ایک بندے نے غلط کیا آپ کے ساتھ، اب اس نے غلط کیا نا، تو یہ غلطی اس کی ہے. جب آپ اپنے دل میں گرج رکھتے ہو تو ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ آپ سزا خود کو دے رہے ہو، کیونکہ آپ کا دل برا ہو رہا ہے نا. تو یہ کون سی عقل مندی ہے کہ ایک غلطی اس بندے نے کی ہے اور اس کی سزا آپ اپنے آپ کو دے رہے ہو. تو اس کی سزا اس کو بھگتنی چاہیے، اپنے آپ کو یہ سزا نہ دو. تو یہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی زندگی ہے اور ایسا ہوگا، تو اس کے بارے میں اگر آپ گرجز رکھتے ہیں تو اس سے سب سے زیادہ آپ کی اپنی سائیکالوجی افیکٹ ہوتی ہے. ایک یونیورسٹی میں ایک ریسرچ کنڈکٹ ہوئی، اس میں انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ جن کے ساتھ کبھی نہ کبھی کچھ برا ہوا تھا اور جن کے اندر لوگوں کے لیے گرجز تھے، نفرت کے جذبات تھے، انتقام کے جذبات تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان لوگوں کو 3 گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا. گروپ اے جو تھا، یعنی کہ ایک گروپ جو تھا، اس کو انہوں نے کیا کیا کہ اس کے اندر جو جذبات تھے انتقام کے، نفرت کے، تو انہوں نے نا اس کو مزید ہوا دی اور ان کی سائیکی اس طرح سے چیک کی، ان کو مزید یہ کہا کہ ہاں تمہیں اس سے نفرت ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور یہ جو تمہارے گرجز ہے بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ ساری کی ساری کاؤنسلنگ اس طرح کی کہ ان کے وہ جو نفرت کے جذبات تھے نا اس کو بڑھایا. اچھا، پھر اسی طرح سے جو دوسرا گروپ تھا، گروپ بی، اس کو انہوں نے نا بالکل ان ٹچ رکھا. ان کے ساتھ جو ڈیلنگ کی وہ بالکل نیوٹرل وے میں کی، نہ ان کے جذبات کو بڑھایا نہ کم کیا، بلکہ ان کو ایز اٹ از رہنے دیا. اور جو تیسرا گروپ تھا جس کے اندر گرجز تھے اور سارا کچھ تھا، اس کی ساری کاؤنسلنگ اس بات پہ کی کہ بھئی آپ اس کو معاف کر دو، اب دیکھو دنیا ختم ہو جانے والی ہے، تو گرجز لے کے کیا کرو گے. اور ساری یعنی کہ جو تربیت کی وہ اس بات پہ کی کہ آپ اس کو معاف کر دیں، ختم کر دیں، بھول جائیں، اور ان گرجز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لائف کو موو آن کریں. ان کی ساری تربیت اس پہ ہوئی. اچھا، جب انہوں نے تینوں گروپس کو چیک کیا تو اس میں جو گروپ اے تھا ان کو جب اینالائز کیا تو دیکھا کہ وہ شدید ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے تھے. کسی کو ڈپریشن بہت زیادہ ہو رہا تھا، انزائٹی بہت زیادہ ہو رہی تھی، اور جو ہے نا ایک وہ ان نون فیئر بڑھ گیا، اور اس طرح سے سوچوں کا ایک انتشار ہوتا ہے وہ بڑھ گیا. تو اس طرح کی جو ذہنی بیماریاں تھیں وہ ان کو بہت زیادہ ہونے لگی. جبکہ جو دوسرا گروپ تھا جو بالکل ان ٹچ تھا، جب انہوں نے اس کو چیک کیا تو دے ور نیوٹرل. ان کا بھی ذہن تھوڑا سا ڈسٹرب تھا بٹ اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا گروپ اے کا تھا. اچھا، جو تیسرا گروپ تھا جس کی ساری تربیت اس بات پہ ہوئی تھی کہ بھئی آپ نے اس کو معاف کر دینا ہے اور یہ انتقام کچھ نہیں ہوتا، یہ نہیں لینا چاہیے، اس طرح سے کر کے، تو ان کی جو مینٹل کنڈیشن تھی وہ سب سے زیادہ بہتر تھی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنیادی طور پہ بنایا ہی ایسا ہے کہ اگر وہ دل میں گرج رکھتا ہے، فلانے نے فلانے موقع پہ میرے ساتھ ایسے کیا، فلانے نے ایسے کیا، فلانے نے ایسے کیا، تو جب یہ گرجز رکھے جاتے ہیں تو اس سے سوائے اپنے آپ کو نقصان کے اور کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ابو طالب سے بہت محبت تھی. یعنی کہ آپ اس سے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو تو دیکھا ہی نہیں تھا نا. بچپن میں والدہ صاحبہ کی محبت سے بھی محرومی ہو گئی، پھر دادا تھے وہ بھی چلے گئے، تو ایک چچا تھے. تو ابو طالب جو تھے نا وہ ایک فادرلی فگر کا رول پلے کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اور ساری زندگی 40 سال ان کے ساتھ گزارے، پھر دعوت کا
جب دعوت اوپنلی دینا شروع کی تو تب بھی ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا. تو جب ابو طالب کا آخری وقت قریب تھا تو اس موقع پہ دو ایسے لوگ تھے جو ابو طالب کے ساتھ تھے. ٹوٹل تین لوگ تھے. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, دو اور تھے. جو دو اور تھے نا, ان میں ایک ابو جہل تھا اور ایک عبداللہ ابن ابی امیہ رضی اللہ عنہ. یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, بٹ پہلے یہ اس ٹائم یہ بھی کافر تھے. تو یہ دونوں جو لوگ تھے نا, یہ ابو طالب کے گر تھے. اب جب ابو طالب کا آخری وقت قریب تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ابو طالب ایک دفعہ میرے کان میں ایک دفعہ کہہ دیں کہ آپ میرے پہ ایمان میں, ایک دفعہ کہہ دیں. اور دوسری طرف ابو جو عبداللہ ابن امیہ اور ابو جہل جو تھے, یہ اونچی اونچی آواز سے ابو طالب کو ڈسٹریکٹ کر رہے تھے اور غیرت دلا رہے تھے. اور دیکھیں شیطان جو ہے نا کیسے انسانوں کے روپ میں بھی آتا ہے. اور جملے سنیں کہ ابو طالب کو کہا کرتے تھے کہ ابو طالب کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین پہ ہو یا محمد کے دین پہ, صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ تانا بھی کس کا دیتے تھے, ان کے والد کا, ابو طالب کا, کہ سوری کہتے تھے عبد المطلب کے دین پہ ہو, یعنی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے, کہ تم عبد المطلب کے دین پہ ہو یا محمد کے دین پہ ہو. تو ایک طرح سے باپ کی غیرت کا بھی تانا دیتے. اور یہ جو تم ساری زندگی تم عبد المطلب کے دین پر رہے ہو اور اب جو ہے نا تم ایسے کر رہے ہو, تو وہ اونچا اونچا بول رہے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمے کی تلقین کر رہے تھے تو وہ اس سے توجہ ہٹا رہے تھے, پورا زور لگا رہے تھے کہ ابو طالب مر تو رہے ہیں بٹ کلمہ نہ پڑھنا ہے. تو اس موقع پہ اینڈ پہ ابو طالب نے یہ کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پہ ہوں, اور یہ کہہ کے دنیا سے چلے گئے. تو اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ تھا. مطلب آپ دکھ کا اندازہ لگائیے نا کہ فادرلی فگر اور اس طرح کے. تو اب آپ یہ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو لوگوں پہ کتنا غصہ ہوگا. تو ابو جہل کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ بدر کے موقع پہ قتل کر دیا گیا تھا, لیکن جو عبداللہ ابن امیہ جو تھے, ابن ابی امیہ, یہ مسلمان ہو گئے. اور جب مسلمان ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ بھی ان کو تانا نہیں دیا کہ دیکھو تم نے اس ٹائم کیا کیا. اور اسی طرح ابو جہل کے بیٹے تھے, ان کا نام تھا حضرت اکرمہ, یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے. اکرمہ رضی اللہ عنہ مسلمان بھی ہو گئے تھے اور بڑے زبردست صحابی تھے اور بہت زبردست مجاہد تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا ہوا تھا کہ اکرمہ کے سامنے ابو جہل کا تذکرہ نہیں کرنا, کیونکہ اس کو ابو جہل کہتے تھے. حالانکہ اکرمہ رضی اللہ عنہ کی جو لائلٹی, وفاداری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھی وہ تو بیان سے باہر ہے, لیکن ایسے خیال رکھتے تھے کہ کہا کہ نہیں, ان کے سامنے نہیں تذکرہ کرنا. پھر اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ, جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیسٹ فرینڈ بھی تھے, کزن بھی تھے. کئی ایسے کزنز ہوتے ہیں نا جو بیسٹ فرینڈ بھی ہوتے ہیں, تو بڑا اسٹرانگ بانڈ ہوتا ہے, بالکل بھائیوں کی طرح. صرف 2.5 سال بڑے تھے, 2-2.5 سال بڑے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ اصل میں چچا لگتے تھے. تو مطلب ان کا جو یہ جو تھے نا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ نا ایک وہ جیسے بڑے بھائی کا رول ہوتا ہے نا, ایک پروٹیکٹیو رول ہوتا ہے, تو یہ اس طرح سے پلے کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت, بالکل بھائیوں والی محبت. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ
تو اتنی محبت کرنے والے چچا، اتنی محبت کرنے والے بہترین دوست، بہترین بھائی، بہترین ساتھی، تو غزوہ احد کے موقع پہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شہید ہو گئے، اور ان کی شہادت کا واقعہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جو ہندا تھیں، جو اب وہ انہوں نے ایک غلام کو ہائر کیا تھا، اور اس غلام کا نام تھا وحشی، اور اس غلام، وہ جو غلام تھا حبشی غلام تھا، اور وہ نیزے بازی کا ماہر تھا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو 1 to 1 آمنے سامنے فائٹ میں تو کوئی ہرا نہیں سکتا تھا، تو دور سے اس نے نیزہ مارا تھا یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو، جس سے وہ شہید ہوئے۔ اور پھر ہندا جو تھی، انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چاک کیا تھا، پوری لاش کو کاٹا تھا، ناک کان مسئلہ کیا، اور جو کلیجہ تھا وہ چبایا تھا، مطلب یہ ایک جسچر تھا نفرت کا۔ تو علماء کہتے ہیں نا کہ چونکہ وہ کلیجہ حضرت حمزہ کا تھا، تو اس لیے جب چبایا تو پھر ہدایت بھی اندر چلی گئی۔ بعد میں حضرت ہندا رضی اللہ عنہا یہ مسلمان ہو گئی تھی، ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، پھر یہ وحشی رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اتنے ایسے بڑے بڑے دشمن، اللہ تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف فرمایا، اور وحشی کو بھی معاف فرمایا، اور بلکہ وحشی کو کہتے تھے کہ وحشی بس میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، کیونکہ جب تم میرے سامنے بیٹھتے ہو مجھے حمزہ یاد آتی۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ بھی اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی وحشی کی طرف، کہ اگر وہ سامنے بیٹھے ہوتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ یاد آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا، تو اس سے وحشی رضی اللہ عنہ کا نقصان ہوتا۔ تو اس لیے ان کو نقصان سے بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سائڈ پہ بیٹھا کرو، اور لیکن دیکھیں ان کو بھی معاف کر دیا، اللہ اکبر، ان کو بھی معاف فرما دیا۔ نہ صرف معاف فرمایا، بلکہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں دعا کرتا تھا کہ یا اللہ، میرے سے اتنا بڑا گناہ ہوا کہ میں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، تو اللہ مجھ سے کوئی کام بھی ایسا لے لے۔ تو اللہ نے پھر ان سے کام ایسے لیا کہ جو جھوٹا نبی مسلمہ کذاب جو کہ اس دور میں نکلا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس سے لڑائی ہوئی تھی بہت بڑی، تو اس کو بھی حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے اپنے نظر سے قتل کیا۔ تو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مجھے بڑا اطمینان ہوا کہ چلو، جہاں مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا، اللہ نے اس کی کمپنسیشن میں بھی کوئی میرے سے کام لے لیا۔ تو جب فتح مکہ ہوئی ہے تو اس موقع پہ مطلب آپ دیکھیں کہ کیا ہونا چاہیے تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ظلم اور ستم جو مکہ میں ہوئے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے ساتھ ہوئے، جو صحابہ کے ساتھ ہوئے، ایک لمبی داستان تھی نا ظلم کی، کوئی چھوٹی تو نہیں ہے۔ کون سا لمحہ ایسا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سے نہیں گزرے تھے، اور ان مکے والوں کی وجہ سے۔ لیکن جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو انتہائی عاجزی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، اور داخل ہوتے ہی معافی کا، عام معافی کا اعلان کریں، لا تثریب علیکم اليوم، کہ there is no blame upon you today۔ تو یہ اتنا بڑا دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ اس موقع پہ جب کوئی اور داخل ہوتا تو وہ مکے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا کہ دیکھو تم نے 23 سال میں نے تمہارے وجہ سے کتنی تکلیف برداشت کی ہے، اور کس قسم کی تکلیف ہے جو برداشت نہیں کی۔ لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، سب کو معافی کا اعلان، عام معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ طائف کے موقع پہ دیکھتے ہیں کہ طائف کا موقع کتنا پینفل موقع، یعنی کہ مجھ سے تو وہ امیجن بھی نہیں ہوتا، اور بیان کرنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح اللہ نے آپشن دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حکم دیں۔ جب فرشتے آئے انہوں نے کہا کہ آپ ابھی حکم دیں، پہاڑوں کو جو ہے نا، ان پوری بستی والوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اور اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں
یا اللہ ان کو معاف فرما دے، مجھے جانتے نہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں تو ان کی اولاد سے مجھے امید ہے کہ وہ ایمان لے کر آئے گی۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا دل بھی ہوتا ہے کسی کا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لوگوں کو معاف کرنا اور آگے آگے چلنا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی بڑی بڑی چیزیں معاف کی، تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نا دلوں کو پاک رکھیں، صاف رکھیں۔ تو یہاں پہ میں ایک اور بات کلیئر کر دوں کہ دل کو صاف کرنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو بڑا، جس کی نیچر بہت ٹاکسک ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ دوبارہ پرانی طرح ہی ہو گیا تو یہ پھر مجھے ڈیمیج کرے گا۔ تو معاف کرنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسرے بندے کو دوبارہ سے موقع دیا جائے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ تو معاف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل سے اس کو معاف کر دے، اس کو دل سے صاف کر دے، بس اس کو دعا کر کے اس سے سائڈ پہ ہو جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے غلطی ہوئی ہوتی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یار اس کی نیچر ایسی نہیں ہے، بٹ اس سے غلطی ہوگی، اور اگر آپ دوبارہ بھی اس کے ساتھ ایک معاملہ کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے اس سے ویسے غلطی ہوگی، اس کی نیچر ایسی نہیں ہے، تو وہ ایک الگ کیس ہے، اس کے ساتھ آپ دوبارہ ویسے ہی ہو جائیں، ویسی محبت کا معاملہ رکھیں۔ تو محبت کا معاملہ سب کے ساتھ رکھیں، لیکن اپنے گارڈز ڈاؤن نہ کیجیے۔ قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوبارہ سے دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہو، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ دل کو صاف رکھیں اور اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔